أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا جو فرشتوں کو اپنے قاصد بنانے والا ہے. اولی اجنحۃ جو پروں والے ہیں. مثنی و ثلاث و رباع دو دو اور تین تین اور چار چار. یزید فی الخلق ما یشاء وہ مخلوق کی بناوٹ میں اضافہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ فاطر کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 35 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے. اس میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں. یہ سورت مکی دور کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی ہے جبکہ کفار کی طرف سے مخالفت زوروں پر تھی اور کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. تو اللہ پاک نے یہ سورت اپنے نبی پر نازل فرما کر ان کو تسلی دی اے میرے حبیب آپ مخالفت سے پریشان نہ ہو. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو اس سے دل گرفتہ نہ ہو. بالآخر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب کرے گا اور آپ کے مخالفین کو ناکام کرے گا. فاطر کا معنی ہے پھاڑنے والا. پہلی ہی آیت سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اعرابی سے مجھے فاطر کا معنی صحیح جاننے کا موقع ملا. وہ ایک دیہاتی کا جھگڑا تھا دوسرے دیہاتی کے ساتھ. ایک کنویں کے بارے میں وہ جھگڑتے تھے. تو عربی نے کہا کہ انا فطرتھا میں نے پہل اس کنویں کو زمین پھاڑ کر کھودا تھا اور پہلی بار اس کو میں نے ہی بنایا تھا. تو فاطر کا معنی عدم سے پھاڑ کر وجود میں لانا اور کسی چیز کو پہلی بار بنانا. فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پہلی بار بنایا. جاعل الملائکۃ رسلا
وہ فرشتوں کو اپنے پیغام رساں بناتا ہے. رسول رسول کی جمع ہے اور رسول فعول کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے. یعنی رسول کا معنی ہے مرسل، بھیجا ہوا. تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو ایک تو اپنے انبیاء کی طرف پیغام رساں بنا کر بھیجتا ہے، اور دوسرا یہ کہ زمین و آسمان کے مختلف امور کو انجام دینے کے لیے اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے. اور زمین و آسمان کے درمیان سفر کرنے کے لیے الی اجنحہ، پروں والے فرشتے، بازوؤں والے فرشتے. تو پروں کا ہونا ہی زیادہ مناسب ہے اس تیز رفتار سفر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی مختلف چیزوں پر ڈیوٹیاں ہیں. ہوا کا فرشتہ اور ہے، بادلوں کا اور ہے، پہاڑوں کا اور ہے، بارش کا اور ہے، اور اسی طرح دیگر کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے اور ان لوگوں نے آپ کو پتھر مارے اور بہت پریشان کیا، تو فرماتے میں قرن الثعالب کے مقام پر تھا کہ میرے سر کے اوپر ایک بادل کا سایہ تھا، اس میں سے جبریل امین نکلے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور اس کو آپ اگر حکم دیں تو یہ طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر ہلاک کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا. مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہوں گے اور جو ایمان والے ہوں گے، اس لیے ان کو ختم نہ کیا جائے. تو فرمایا کہ بعض فرشتے 2 پروں والے، بعض 3 پروں والے، بعض 4 پروں والے، بعض اس سے بھی زیادہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا کہ آپ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے اور آپ کے 600 پر تھے، اور بڑی عظیم الشان اور عظیم الجثہ ان کا جسم تھا اور ان کا وجود تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 سے زیادہ مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا. تو فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ پاک جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا رہتا ہے. نئی نئی کہکشائیں، نئے نئے سیارے اور نئے نئے جمادات اور نباتات اور نئے نئے انسان اور نئے نئے جانور، یہ اللہ پاک ہر آن پیدا کرتے رہتے ہیں. فرمایا کل یوم هو فی شان، اللہ پاک ہر دن میں ایک نئی شان میں ہوتے ہیں. تو اللہ پاک اپنی مخلوق میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کچھ کھولتا ہے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس چیز کو وہ روک لے اسے کوئی کھولنے والا نہیں. من بعد، اس کے بعد، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک
वलहु الحمदु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिय लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ए अल्लाह, जिसे तू अता कर दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिससे तू रोक ले उसे कोई अता करने वाला नहीं, और किसी शान वाले को उसकी शान तेरे मुकाबले में कुछ फ़ायदा नहीं देती। तो ये दुआ नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फरमाया अल्लाह पाक जो रहमत लोगों पर नाजिल फरमाना चाहें, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और अगर अल्लाह पाक ही उसे रोक ले तो कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी उस रहमत को जारी नहीं कर सकती। इससे मालूम हुआ कि सारा इख्तियार अल्लाह के पास है, और फरिश्ते, जिन, अंबिया, औलिया सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर चलने वाले हैं, और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ लोगो अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि, क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है? यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, जो तुम्हें आसमानों से और ज़मीन से रिज़्क़ देता हूँ। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। फ़अन्ना तुफ़कून, तो फिर तुम कहाँ उल्टाए जाते हो? फरमाया अल्लाह पाक ही आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ फराहम करता है। अगर आसमान बारिश नाजिल करे और ज़मीन पैदावार न दे तो तुम्हें रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा? और अगर आसमान से ही अल्लाह पाक रोशनी और गर्मी और बारिश नाजिल न करे तो ज़मीन कैसे नबातात पैदा करेगी? ये ज़मीन और आसमान के मरबूत निज़ाम का मालिक अल्लाह है, जो ज़मीन और आसमान की सारी कुव्वतों को तुम्हारी खिदमत के लिए उसने लगाया हुआ है। वइन युकज़्ज़िबूका, और अगर वो आपको जुटलाएं, फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, तो यकीनन आपसे पहले रसूल भी जुटलाए गए। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम कामों का लौटना है। फरमाया वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़स्सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन। सूरतुल अनआम में अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, आपको ये जुटला रहे हैं तो आप परेशान न हो। पहले रसूलों के साथ भी लोगों ने यही कुछ किया था, लेकिन जैसे अल्लाह ने पहले अंबिया को कामयाब किया वैसे ही आपको भी कामयाब फरमाएगा। या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर,
اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے. فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ہوگی، بعد میں حساب کتاب بھی ہوگا، جنت جہنم بھی ہوگی، پل صراط بھی ہوگی. کسی غفلت میں اور سستی میں نہ مارے جانا اور تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا یا تو ادنا کی مؤنث ہے جس کا معنی ہے قریب کی زندگی، یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، یا یہ دنی ان کی مؤنث ہے یعنی گھٹیا اور حقیر اور نکمی چیز. تو فرمایا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی گھٹیا، بہت ہی حقیر اور بہت ہی بیکار ہے. اس کو تم آخرت بنانے کے لیے استعمال کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور دنیا کی حرام لذتیں تمہیں اپنی طرف کھینچیں گی، لیکن تم نے ہوشیار رہنا ہے اور بیدار رہنا ہے اور نہایت چوکنا رہ کر اس دنیا کا وقت گزارنا ہے اور اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنا ہے. اور فرمایا کہ بڑا دھوکے باز شیطان وہ تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو جائے. شیطان کے دھوکہ دینے کی کئی ایک صورتیں ہیں. کبھی تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اے جہان مٹھا تے اگلا کہے ڈٹھا. یہ کفر کا کلمہ ہے کہ یہ دنیا بڑی مزیدار ہے، اس سے لطف اندوز ہو جاؤ، انجوائے کرو. اب آخری جہان تو پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا. اور کبھی وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تم گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا. اور کبھی تصویف کے ذریعے وہ دھوکہ دیتا ہے، یعنی صوفہ کی امید دلا کر کہتا ہے یار ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی تمہارے مرنے میں اتنے سال باقی ہیں، ابھی تم نے بوڑھا ہونا ہے، پھر کہیں جا کے مرنا ہے، اس لیے کچھ چند دن کے مزے اٹھا لو بعد میں نیک بن جانا. تو فرمایا کہ یہ اس کے دھوکے میں آپ لوگ نہ آئیں اور کبھی بھی گناہ پر جرأت نہ کریں اور کبھی بھی اس امید پر گناہ نہ کریں کہ بعد میں توبہ کر دیں گے، کیونکہ بعد میں کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو فرمایا دنیا سے بھی چوکنے رہو، شیطان سے بھی ہوشیار رہو. یہ دنیا اور یہ شیطان اور یہ تمہارا نفس تمہیں دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو. ترجمہ ایک بار. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، وہ فرشتوں کو اپنے پیغام رساں بنانے والا ہے. اولی اجنحۃ، جو بازوؤں والے ہیں. مثنی و ثلاث و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مخلوق کی بناوٹ میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ پاک لوگوں کے لیے جو رحمت کھولتا ہے. فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وما یمسک،
اور جسے وہ روک لے فلا مرسل لہ من بعدہ تو اسے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے یا ایھا الناس اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کے احسانات اپنے اوپر یاد کرو حل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے یرزقکم من السماء والارض جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہو لا الہ الا ہو کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کے سوا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے یا ایھا الناس اے لوگو ان وعد اللہ حق یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے ولا یغرنکم باللہ الغرور اور بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.